شیعہ سنی نہیں ہے، فقط حسینی ہے۔ اور اس سے بھی قیمتی بات کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر بزرگوں کو، اور جوان اگر اس کو سمیٹ لیں تو بڑی بات ہو جائے گا۔ جب بھی حسین کی مجلس میں آؤ نا، اپنی شیعت اپنی سنیت باہر دروازے پہ رکھ کے آیا، یہاں بیٹھ کے حسین سنا کرو، اور جو حسین لے کے جاؤ نا، پھر واپسی پر اپنی شیعت اپنی سنیت اٹھا کر حسین سے ملا لیا کرو۔ جس کی مل جائے وہ لے جائے، جس کی حسین سے نہ ملے اس کی اللہ سے کیا خاک ملے گی؟ حسین سے ملا کے دیکھو، تمہیں سب کچھ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور حسین تک کون لے کے جائے گا؟ وہی آخری منزل تک۔ کون؟ وہی جو ہور کو حسین تک لے گا۔ واہ واہ، بادشاہ میرے مالک رسالت آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے جب بیٹی تشریف لاتی، سنا نا مالک بیٹی آتی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بالکل آخری منزل کی طرف بڑھ رہا۔ اور ایک بار ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، باپ پر تو بیٹی کی تعظیم کرنا لازم نہیں ہے، ہاں بیٹی پر لازم ہے کہ باپ کی تعظیم کرے۔ جب بھی آپ کی بیٹی آتی ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے جو جواب دیا وہ قیامت کے بعد تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے مالک نے کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہوتا ہوں؟ یہ میری بیٹی نہیں آ رہی، اللہ کی عزت آ رہی ہے۔ اللہ کی رحمت پر اللہ کی عزت کی تعظیم کرنا لازم ہو گیا۔ اللہ کی عزت کی تعظیم کرنا، اور اللہ کی عزت، دیکھیں ایک لفظ ہے قفو، ہم سر کو کہتے ہیں برابر، سورہ توحید میں اس کا ذکر بھی، قفو والحد، کوئی تیرا ہم سر ہے۔ اور شریعت نے یہی لفظ دیا ہم سری اور برابری کے لیے، قفو یعنی خامن اور بیوی کے لیے، جو میاں بیوی ہیں اس کے لیے بھی کفو کا لفظ دیا کہ یہ ہم سر ہونے چاہیے، ایک جیسے ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرب کے جانے کون کون سے خطوں سے کون کون سے لوگ مولا محمد کی واحد اکلوتی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آتے تھے تو بادشاہ نے کہا جواب دے کر یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں مل جائے گا کہ میری بیٹی کے حق کا فیصلہ میرے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کرے گا۔ وہ اس کا، وہ میری بیٹی، وہ اس کا قفو نامزد کرے گا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو باقی 3 کا فیصلہ اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ سلامت رہو، ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری، محمد کی بیٹیاں ہیں تو بادشاہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو تب بھی یہی کہنا چاہیے نا، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اور جب اللہ نے فیصلہ کیا تو پھر کیسا فیصلہ کیا؟ پھر ہم سر ہونا چاہیے، ہم سر۔ اگر یہ عزت اللہ ہے تو ہم سری کے لیے ولی اللہ ہونا چاہیے، ہم سری کے لیے ولی اللہ ہونا چاہیے۔ عزت اللہ کی ہم سری ولی اللہ ہی کرے گا نا، تو ولی اللہ نے کی ہے۔ اور ہم سری بھی ایسے نہیں مل گئی ہے، ہم سری بھی کسی وجہ سے ملی ہے۔ بادشاہ علی کے ہاتھ میں ایک تلوار، میں ایک ربط کے ساتھ ربط جوڑ کے، اور اس میں بہت سے سوالوں کے جواب بھی آ رہے ہیں، آپ کا حصہ اور محترم تشریف لائے وقت زیادہ میں اپنے مسائب سے کچھ وقت کم کر لوں گا، یہ نتیجہ آپ تک پہنچ جائے، جو میرے آنے کا مقصد ہے وہ ادا ہو جائے۔ دل سے سفر کر کے کوشش کروں گا کہ اپنے وقت سے اوپر نہ جاؤں، نہ ہو۔ مولا کو سلامت رہو، آباد و شاد رہو، سلامت رہو۔ ہاتھ تلوار تھی مولا جی،
کیا نام تھا اس کا؟ ذوالفقار. قرآن میری حدیث تو میں نے بتایا نہیں، قرآن و فرمان قرآن کا ذکر ہے. سورہ حدید، قرآن کے پورے سورہ کا نام ہی ذوالفقار پر ہے. حدید عربی میں کہتے ہیں لوہے کو، اور اللہ نے اس سورہ میں کہا ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا. ساڈا لوہا تو زمین پہ ہی ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لوہا زمین پہ ہوتا ہے، میرا لوہا آسمان سے نازل ہوتا ہے. اور یہ سورہ حدید میں اللہ نے کہا ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا جو علی کے ہاتھ میں ذوالفقار کی صورت میں آئی. جو اللہ کا لوہا منوا دے اسے علی کہتے ہیں. اللہ کا لوہا منوایا نا علی بادشاہ، ہاتھ میں ذوالفقار. ہر کوئی اٹھا لے گا. کون اٹھائے گا ذوالفقار؟ ذوالفقار کو وہی اٹھا سکتا ہے جس کا ہاتھ ید اللہ ہے. بے شک. ایک جنگ میں یہ چھوٹا سا واقعہ کسی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جو مقصد ہے بیان کر کے آپ سے اجازت. ایک جنگ میں لڑ رہا علی بادشاہ، وار کیا اس نے تلوار سے. مالک نے ذوالفقار آگے کی، اس کی تلوار ذوالفقار سے ٹکرائی، ٹوٹ گئی. اب ٹوٹی تلوار میں کیا کرے؟ اس نے کہا تلوار ٹوٹ گئی، لڑ تو سکتا ہوں. تلوار ہاتھ میں پکڑی رکھی، علی مار مار. اسے یاد آیا علی نے ہتھے پہ وار نہیں کرتا. اس نے جلدی سے تلوار پھینکی. جنگ میں تلوار پھینکنا بڑی ذلت کی بات ہوتی تھی. تلوار تو بڑی چھوٹی بات ہے. لوگوں نے تو چلتی جنگوں میں علی سے بچنے کے لیے کپڑے اتار دیے. جوان مجھے دیکھ رہے ہیں وہ ان بزرگوں سے پوچھ لیں جو مسکرا رہے ہیں. آپ سلامت رہو، مولا زندگی کرے. علی سے بچنے کے لیے تو بڑے. اب اس نے تلوار یا علی نے ہٹا، میں نے ہٹا. علی نے مسکرا کے کہا بچنا چاہ رہا ہے. علی نے شان بے نیازی سے یوں اچھال کے ذوالفقار اس کی جانب پھینکے. اس کے قریب آ کے ذوالفقار گیا. وہ تو کہا جی یہ تو موج ہو گئی. ذوالفقار اٹھانے کے لیے جھکا، پہلے ایک ہاتھ لگایا، پھر دوسرا ہاتھ لگایا، پھر نسلوں کا زور لگایا. ذوالفقار نہیں اٹھی. علی بادشاہ نے اس کو مسکرا کے دیکھ کے کہا او بے غیرت، تلوار دی ہے ہاتھ نہیں دیا. تلوار دی ہے ہاتھ نہیں دیا. یہ تلوار اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی یہ چاہیے، مطلب کہ ید اللہ ہوگا تو ہی تلوار اٹھے گی. علی نے وہ تلوار اٹھا کے بتایا میں ید اللہ. علی کے بعد حسن نے تلوار اٹھائی، کہا میں ید اللہ. حسین نے تلوار اٹھائی اور بتایا کہ میں ید اللہ. لیکن صفین کے میدان میں عباس نے بھی تلوار اٹھا کے بتائی میں بھی ید اللہ. مجھے یہاں یقین مانیے پڑھنی نہیں تھی، لیکن جب میں آ رہا تھا بڑا احترام کرتا ہوں مالک علی کی زندگی فرمائے جنگی صاحب کی، ان کی زبان و بیان میں اور تاثیر عطا فرمائے. بڑے اچھے کلام ان سے سننے کو ملتے ہیں. تو جب میں آ رہا تھا یہ مولا بادشاہ غازی کا ہی ایک شعر پڑھ رہے تھے، ان کا قصیدہ تھا. پتہ نہیں کیوں ایک دم بجلی کی طرح میرے ذہن میں یہ بات ہوتی. یقیناً مالک کی تائید آئی تو میرا دل چاہا کہ میں یہ بات کروں، تو بس یہ آپ تک پہنچ جائے. ایسے صفین آپ نے تھوڑی سی جھلک ان سے بھی سنی، ایک جھلک کسی میں نے دکھانی ہے، اور اسی جھلک میں کہیں آپ کو اس کی جھلک نظر آ گئی کہ جو آنے والا ہے آپ سلامت رہیں. اس کا ظہور اتنا قریب ہے کہ آپ کے بالوں سے مس ہو رہا ہے. اب یہ آپ